بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی اسلام کے 5 بنیادی اراکین ہیں، جس میں سے پہلا ارکان توحید اور رسالت کی گواہی دینا ہے، دوسرا رکن نماز کا قائم کرنا ہے، تیسرا رکن زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے، چوتھا رکن حج کا ادا کرنا ہے، اور 5واں رکن رمضان کے روزے ہیں. یہ رمضان کے روزے چل رہے ہیں اس وقت. ہم میں سے اللہ نے جسے توفیق دی ہے اس نے ان لمحات کو غنیمت جانا اور خالص اللہ کے لیے روزے رکھ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن آج روزے سے متعلق بلکہ ان 5 ارکان سے متعلق ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح یہ 5 ارکان اپنی ایک حیت رکھتے ہیں، اپنی ایک شکل و صورت رکھتے ہیں، ایک ظاہری ڈھانچہ رکھتے ہیں، اسی طرح ان کا ایک باطنی گویا ایک باطنی روح ہے، ان کی ایک اسپرٹ ہے. جہاں ایک طرف ظاہری شکل و صورت ضروری ہے، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ظاہری شکل و صورت کو ادا کرتے ہوئے یہ کوشش کریں کہ اس کی روح کیا ہے، اس کی اسپرٹ کیا ہے. مثلا پہلا رکن شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، جو سب سے بنیادی اور سب سے اہم رکن ہے، جس کے بغیر اسلام ہی نہیں ہے، یعنی توحید اور رسالت. توحید کا ظاہری ڈھانچہ، توحید کا فارم کہیے یا جسم کہیے، یہ ہے کہ ہم زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں، یہ اقرار کریں کہ اس پوری کائنات کا خالق و مالک ایک ہے، بندگی کے لائق صرف وہی ہے، قربانی کے لائق صرف وہی ہے، عبادت کے لائق صرف وہی ہے، سجدے کے لائق صرف وہی ہے. وہی ذات ہے جو بناتی بھی ہے، بگاڑتی بھی ہے. یہ زبان سے اقرار کرنا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کی اسپرٹ اور اس کی روح یہ ہے کہ ہم اپنے دل سے اس بات کی تصدیق کریں، دل میں یہ یقین بٹھائیں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، بنانے والی ذات اللہ کی ہے، بگاڑنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ ہی ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اللہ ہی ہے جس کی ساری نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، اللہ ہی ہے جو سب سے عظیم ہے، اللہ ہی کی ساری صفات ہیں، اللہ ہی ایسا ہے جس کا کوئی شریک نہیں. یہ دل میں یقین کرنا، دل میں یہ یقین بٹھانا، اور پھر دل سے اس کے سامنے جھک جانا اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، گویا یہ ایمان یا توحید کی اسپرٹ ہے، اس کی روح ہے. جہاں ایک طرف زبان سے اقرار ضروری ہے، وہیں دل سے اس بات کا یقین بھی ضروری ہے. اسی طرح رسالت، ایک طرف زبان سے اس بات کا اقرار ضروری ہے کہ میں اقرار کروں کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ساری انسانیت کے لیے ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ ہی کے راستے پر چل کر ہمیں ہدایت مل سکتی ہے، جنت کا راستہ آپ ہی کا راستہ ہے، صراط مستقیم آپ ہی کا صراط مستقیم ہے. یہ زبان سے کہنا، اسی طریقے سے دل میں یقین رکھنا کہ ہاں محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہیں،
محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین ہیں، محمد الرسول اللہ ہی اللہ کے پیغمبر ہیں، آخری پیغمبر ہیں، انہی کی پیروی سے مجھے نجات مل سکتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ جس شخص کے اندر 3 صفتیں ہوں وہ ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی حلاوت کو محسوس کر سکتا ہے۔ اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اس کے دل میں پیوست ہو، یعنی ہم دل سے اللہ سے بھی محبت کرنے والے ہوں، والذین آمنوا اشد حبا للہ کا مصداق ہو، کہ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عظمت اور ان کی توقیر اور ان سے محبت ہمارے دلوں میں ہو، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ، یہاں تک کہ اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ اور پھر آگے ایمان کی حقیقت کو اور سمجھیے، آگے انہی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ ایمان سے کفر کی طرف واپس آنا ایک بندے مومن کے لیے اتنا دشوار، اتنا مشکل ہو کہ جس طرح اسے آگ میں ڈالا جائے تو وہ کانپ اٹھتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے، اور وہ کسی حال میں بھی آگ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اتنا مشکل ہوتا ہے، اتنا ہی مشکل اس کے لیے، اتنا ہی زیادہ سنگین اس کے لیے ایمان سے کفر کی طرف واپس آنا ہو۔ یعنی یہ ہے ایمان کی حقیقت، یہ ہے ایمان کی روح۔ اسی طرح نماز کی ایک ہیئت ہے، ایک جسم ہے، ایک فارم ہے کہ ہم یوں نیت باندھتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، پھر قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قعدہ کرتے ہیں، پھر سلام پھیر دیتے ہیں۔ یہ نماز ہے۔ مفتی صاحب کہیں گے، دیکھیں گے آپ کو، کہیں گے ہاں نماز ہو گئی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ صرف تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو، تمہاری سیرتوں کو یا صورتوں کو صرف نہیں دیکھتے، بلکہ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، بلکہ تمہارے دل کو دیکھتے ہیں۔ تو نماز کی اسپرٹ یہ ہے کہ كَأَنَّكَ تَرَىٰ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَىٰ، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو، خدا کے ڈر سے تمہارا وجود جھک جائے۔ جب تم سجدے میں جاؤ تو پورا وجود خدا کے سامنے گویا ناک رگڑ رہا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی۔ اب کیسے نماز پڑھی وہ اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے۔ جب اس نے نماز مکمل کر لی تو آپ نے کہا صلی فإنک لم تصلی، پھر سے نماز پڑھ چونکہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، یعنی تیرا حلیہ ظاہری بتا رہا تھا کہ تو یہاں حاضر نہیں ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم جائزہ لیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ذہن کہاں دکانوں پہ ہوتا ہے، بازاروں میں ہوتا ہے، گھر خاندان میں ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں ہوتا ہے۔ تو نماز کی اسپرٹ یہ ہے کہ ہمارا دل خالص اللہ کے حضور حاضر ہو، خشوع خضوع ہمارے اندر ہو، اور پھر اس کا ایک مظہر نماز کے بعد ہمیں یہ نظر آئے کہ جو نماز کی اسپرٹ ہے کہ میں خدا کے سامنے جھک گیا، خدا کا فرما بردار بن گیا۔ اب نماز کے خارجی اوقات میں بھی 24 گھنٹے کی جو اور زندگی ہے وہاں بھی یہ نماز کی اسپرٹ موجود ہو کہ جہاں خدا کی طرف سے حکم آئے کہ رک جاؤ وہاں رک جائیں، جہاں حکم آئے کہ آگے بڑھو وہاں آگے بڑھیں، جہاں حکم آیا کہ روزے رکھو تو روزے رکھ رہے ہیں، حکم آیا نماز پڑھو نماز پڑھ رہے ہیں، حکم آیا کہ سود چھوڑ دو سود چھوڑ دیا، حکم آیا کہ گالی گلوچ چھوڑ دو چھوڑ دیا، حکم آیا کہ سماج میں برائیاں دیکھو تو اسے روکو، برائیوں سے رک جاؤ۔ یہ نماز کی اسپرٹ ہے، نماز کی روح ہے، نماز کا مظہر ہے، نماز کی حقیقت ہے، نماز کی صفت ہے جو ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ اب آئیے زکوٰۃ کی طرف۔ زکوٰۃ کا ایک فارم، زکوٰۃ کی ایک ظاہری شکل تو یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ہم اپنے مال کا تقریباً 2.5% حصہ غریبوں میں تقسیم کریں، یہ ایک ظاہری ہے۔
لیکن اس کا باطنی حصہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اندر خدمت خلق کا جذبہ ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ ایک بندہ مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر میں اچھا کھا رہا ہوں تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو بھی اچھا کھلاؤں، اپنے پڑوسیوں کو بھی اچھا کھلاؤں، اپنے سماج کے لوگوں کو بھی اچھا کھلاؤں۔ بلکہ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے، محبت کا ہے۔ اور رمضان کے بارے میں کیا کہا گیا کہ یہ شہر المواسات ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا ایک ظاہری ڈھانچہ، ایک ظاہری شکل و صورت تو یہ ہے کہ ہم مال سال میں ایک مرتبہ خرچ کریں، لیکن اس کا باطنی حصہ یہ ہے، بلکہ اس کی اسپرٹ، اس کی روح یہ ہے کہ ہم سال بھر اپنے پڑوسیوں، اپنے غریب بھائیوں، مسکینوں، ضرورت مندوں، رشتہ داروں، قرب و جوار کے لوگوں، تمام انسانوں پر رحم کرنے والے ہوں، خدمت خلق کا جذبہ ہو ہمارے اندر، ان کے لیے ہم خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر رکھیں، جو خود اپنے لیے پسند کریں وہ ان کے لیے بھی پسند کریں، جو خود کھائیں وہ ان کے لیے کھائیں، جو کھلائیں، جو خود پہنے وہ ان کے لیے بھی پہننے کا انتظام کریں۔ یہ اپنے اندر اسپرٹ پیدا کریں زکوٰۃ کے تئیں۔ اب آئیے روزے کی طرف، بلکہ حج کی طرف پھر روزے پر بات کریں گے۔ ہم سال میں ایک مرتبہ بلکہ عمر میں ایک مرتبہ تقریباً حج کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے لوگ ایک ہی مقام پر ایک ہی وقت میں کچھ مناسک، کچھ ارکان، کچھ عبادات کے مظاہر ادا کرتے ہیں، عبادات کی ظاہری شکلیں ادا کرتے ہیں۔ اس سے کیا؟ نمبر ایک ہماری اجتماعیت، کہ ہمارے اندر اجتماعیت ہو، کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی مقام پر پوری دنیا کے لوگ، ہر رنگ، ہر نسل، ہر ملک اور ہر قسم کے لوگ آ کر یہاں اکٹھا ہوں، اپنی وحدت، اپنی اجتماعیت کو دکھائیں، اپنے اندر اتفاق و اتحاد پیدا کریں، اور پھر ایک اجتماعی عبادت کس طرح ادا کی جائے، اجتماعی طور پر خدا کو کس طرح راضی کیا جائے، اپنے مسائل کس طرح ایک دوسرے سے شیئر کیے جائیں، پھر اپنے مسائل کو کس طرح ادا کیا جائے، یہ ساری چیزیں حج کی گویا اسپرٹ ہیں۔ جہاں ایک طرف ضروری ہے کہ ہم حج کے مناسک ادا کریں، اور یاد رکھیے میں اگر آج حج کی روح، نماز کی روح، ایمان کی روح پر بات کر رہا ہوں تو اس کی ظاہری شکل کی تحقیر یا اس کو کم قیمت، یہ کہیے کہ اس کی اہمیت کو کم نہیں کر رہا ہوں میں، بلکہ بتانا یہ مقصود ہے کہ ایک طرف ظاہری شکل و صورت بھی ضروری ہے تو دوسری طرف اس کی روح اور اس کی اسپرٹ پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح اب آئیے روزے کی طرف۔ آج ہم رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت مہینے سے نوازا ہے، ورنہ ہمارے کتنے بھائی بہن، کتنے ہمارے بزرگ، کتنے رشتہ دار پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان میں نہیں ہیں۔ یہ کتنی یعنی شکرانے کی چیز ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ رمضان ملا۔ اب ہمیں اس رمضان کے روزوں کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ روزے رکھیں کیونکہ روزے فرض ہیں۔ روزہ نام ہے بھوک سے، پیاس سے اور شہوات سے بچنے کا نام، لیکن اس کی ایک ظاہری شکل یہ ہے کہ ہم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا نہیں کھائیں گے، پانی نہیں پئیں گے اور خواہشات کی طرف نہیں جائیں گے، اپنے آپ کو خواہشات سے بچائیں گے۔ یہ ایک ظاہری صورت ہے، لیکن اس کی باطنی صورت کیا ہے؟ نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ گویا ہم سے یہ پریکٹس کرانا چاہتے ہیں، یہ پریکٹیکل کرانا چاہتے ہیں کہ یہ برداشت کا مادہ، یہ مجاہدے کا مادہ، یہ صبر کا مادہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ پھر دوسری طرف فرمایا ہوا شہر المواسات، یہ غمخواری کا، خیرخواہی کا، دوسروں کی بھلائی کا مہینہ ہے۔ یعنی ہمارے اندر جب ہم بھوکے ہوں
تو دوسروں کی بھوک کا احساس کریں، جب ہم پیاسے ہوں تو دوسروں کی پیاس کا احساس کریں، جب ہم پریشان ہوں تو دوسروں کی پریشانیوں کا احساس کریں۔ تو یہ احساس پیدا کرنے کے لیے اور اپنے اندر یہ برداشت، یہ صبر کا مادہ پیدا کرنے کے لیے اور تقوی، اور فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزہ اس لیے ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، یعنی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا استحضار پیدا ہو جائے۔ تو روزے کی ایک ظاہری شکل یہ ہے کہ کھانے پینے اور خواہشات سے رک جائیں، لیکن اس کا باطنی یہ ہے کہ ہمارا دل، ہمارا نفس تربیت پا سکے، ہمارے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو سکے، ہمارے اندر دوسروں کے تئیں خیر خواہی کا، محبت کا جذبہ پیدا ہو سکے، دوسروں کے دکھ سکھ کو سمجھنے والے بن جائیں، اور ہمارے اندر تقوی کی اسپرٹ، یعنی خدا سے ڈرنے اور خدا کو ہر قسم سے راضی کرنے کی جو اسپرٹ پیدا ہونی چاہیے کہ خدا کے احکامات کو پہ عمل کریں اور اس کی منہیات سے، جس چیز سے اس نے روک دیا اس سے رک جائیں، یہ اسپرٹ پیدا کرنا روزے کا مقصد ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ میرے بھائیوں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں: توحید، رسالت، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ۔ 5 کے اجسام ہیں، یعنی فارم ہے، ظاہری شکل و صورت ہے، اس کو ادا کرنا فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ لیکن اگر وہ صرف ظاہری شکل و صورت ہوگی تو پھر یاد رکھیے عبادت کا حق ادا نہیں ہوا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا عبادت کا حق یہ ہے کہ کأنک ترا ان تعبد اللہ کأنک ترا، کہ تم عبادت اللہ کی اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور ظاہری شکل و صورت کے ساتھ اس کی باطنی کیفیات کو پیدا کرنا، اس کے اندر خشوع خضوع پیدا کرنا، خدا کا استحضار پیدا کرنا، اور اس کی جو حقیقت ہے اس کو لے آنا، یعنی اسپرٹ کے ساتھ اس کی روح کا پایا جانا، یہ ضروری ہے۔ ورنہ ہوگا یہ کہ ہم نے 4 رکعت پوری نماز پڑھ لی، پتہ چلا 1 منٹ کے لیے بھی ہم اللہ کے حضور حاضر نہ رہے، ہم نے روزہ رکھ لیا لیکن پورا دن میں 1 گھنٹہ بھی ہمارے اندر وہ اسپرٹ، وہ روح پیدا نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے۔ آج ہم ایمان والے ہیں، سمندر کے جھاگ کے برابر ہیں ایمان والے، لیکن کیوں بے قیمت ہیں؟ کیوں بے قیمت ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھنے والے، ظاہری ایمان والے تو بہت ہیں، لیکن جو باطنی ایمان کی جو طاقت ہوتی ہے وہ ایمان کہاں ہے؟ ایمان کی طاقت تو یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی فرمایا، میں نے حدیث آپ کے سامنے جو پیش کی کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ ایمان کی حلاوت تو اسے ملتا ہے، اسے حاصل ہوتی ہے جو ایمان کو اس طرح اپنے دل میں پیوست کر لے کہ اگر اسے دوبارہ کفر میں جانا پڑے تو وہ اپنی قربانی دے دے، گردن کٹا دے، لیکن کفر میں واپس نہ جائے، جس طرح ایک صحابی کا بہت طویل واقعہ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ ابو سفیان ان سے پوچھتے رہے، بات کرتے رہے، ان کا ایک طرف ہاتھ کاٹا گیا، پاؤں کاٹا گیا، اور پھر گردن کاٹ دی گئی، سولی دے دی گئی، لیکن انہوں نے نہ ایمان سے ذرہ برابر پیچھے ہٹنے کا ارادہ بھی کیا اور نہ ہی یہ کہا۔ ابو سفیان کہتے کہ اے فلاں، اگر تیری جگہ محمد کو لا کر کھڑا کر دیا جائے اور تجھے آزاد کر دیا جائے تو کیا تجھے یہ پسند ہے؟ وہ کہتے ابو سفیان، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو کانٹا چبھ جائے اور میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ تو یہ ہے ایمان کی اسپرٹ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا تو کیسے تڑپ اٹھے، ان کا ایمان تڑپ اٹھا۔ اسی طرح آپ صحابہ کی مثالیں لیجیے، آپ اللہ کے نبی کا اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہمیں اس کو غنیمت جانیں۔ ظاہر ہے کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اس میں زکوٰۃ بھی دیں گے، روزہ بھی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ حج کا موسم بھی آنے والا ہے، اور ایمان تو آلریڈی ہمارے اندر موجود ہے۔ تو ہم اس ظاہری فارم کے ساتھ، ظاہری شکل و صورت کے ساتھ آج یہ طے کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں،
تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھیں. جو ہمارے یہاں بزرگوں کے ہاں مراقبہ ہے نا، وہ مراقبہ کیجئے بیٹھ کر اور سوچئے کہ کیا میرا وہ ایمان ہے جو اللہ کو پسند ہے؟ کیا میری وہ نمازیں ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں؟ کیا میری وہ زکوٰۃ ہے جو اللہ سے مطلوب ہے، مجھ سے مطلوب ہے اللہ کو؟ کیا میرا وہ روزہ ہے جو اللہ کو مطلوب ہے؟ کیا میرا وہ روزہ ہے کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ یہ روزہ خالص میرے لیے تھا اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یا بعض روایتوں کے مطابق وانا اجزا بہ، کہ یہ روزہ خالص میرے لیے تھا اور میں خود اس کا بدلہ ہوں. تو آئیے آج اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں اور ہر روز جائزہ لیں، پورا پریکٹس کیجئے، اپنے آپ کو بنائیے، اپنے آپ کو سنواریے، کیونکہ یہی اسپرٹ اللہ کو مطلوب ہے، یہی روح ہم سے مطلوب ہے سال بھر. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب